کی طرف سے السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کروں گی۔ یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے میرا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تاریخ کا ایک سیاہ دن ہے۔ حضرت امام حسین کو کوفیوں کی بد عہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو اسی وقت بنو عقیل نے جوش میں آ کر کہا، خدا کی قسم ہم سرزمین کوفہ کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک اپنے بھائی مسلم کے خون کا بدلہ نہ لیں۔ یہ سن کر امام حسین نے واپسی کا ارادہ ترک کر کے سفر جاری رکھا۔ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تو یہاں حرین زید 1000 مسلح افواج کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ظہر کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کا حکم دیا۔ نماز کے بعد آپ دستہ حر کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے لوگو، میں تم سے معذرت کرتا ہوں، میں خود یہاں نہیں آیا بلکہ میرے پاس تمہارے خطوط اور قاصد پہنچے کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آئیں، ممکن ہے کہ آپ کے ذریعے اللہ ہمیں راہ ہدایت پر لگا دے۔ اگر تم لوگ اپنے عہد اور بیعت پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر میں داخل ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاؤں گا۔ ہر کے دل میں خاندان نبوت اور اہل بیت کی عظمت ضرور تھی، مگر وہ بن زیاد کے حکم کے ہاتھوں مجبور تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کی راہ سے ہٹا کر کربلا میں نزول فرمانا پڑا۔ یہ محرم 61 ہجری کی 2 تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقام کا نام دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ اس مقام کو کربلا کہتے ہیں۔ ابھی خیمہ زن ہوئے ہی تھے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ابن زیاد کا مکتوب پہنچا جس میں یزید کی بیعت طلب کی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد کو جواب دیا، میرے پاس اس خط کا کوئی جواب نہیں۔ اس جواب سے ابن زیاد کا طیش اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے مزید فوج عمرو بن سعد جو رے کا گورنر تھا کی سپہ سالاری میں روانہ کر دی۔ یہ تمام لوگ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و فضیلت کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلے سے گریز کرنا چاہا، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا اور حکومت کی لالچ نے اس کو آمادہ جنگ کر دیا۔ 72 آدمی جن میں بیبیاں، بچے، بیمار سبھی شامل ہیں، جن کے پاس نہ سامان حرب ہے نہ ارادہ جنگ ہے، ان کے لیے 22,000 کی جرار فوج مقابلے کے لیے موجود ہے۔ 7 محرم کو فرات کا بے حساب پانی ان سیاہ باطنوں نے خاندان رسالت پر بند کر دیا۔ بھوک و پیاس سے سب تاب و ناتواں ہو گئے۔ 3 دن گزر گئے مگر مصائب کا ہجوم ان کی عصمت کو متزلزل نہ کر سکا۔ 10 محرم تک یہی حجت رہی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت کر لیں گے، مگر آپ نے مسلمانوں کی تباہی و بربادی کو گوارا نہ کیا، اپنا گھر لٹانا اور خون بہانا منظور کر لیا، مگر اسلام کی عظمت میں فرق آئے یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برداشت نہ تھا۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین ہو گیا کہ مصالحت کی کوئی صورت باقی نہ رہی، نہ ہی یہ لوگ شہر میں داخل ہونے دیتے ہیں اور نہ ہی واپس جانے دیتے ہیں، نہ ملک چھوڑنے دیتے ہیں، اسی لیے اب جنگ کو روکنے کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہا۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیموں کے گرد ایک خندق کھودنے کا حکم دیا۔ خندق کھودی گئی اور اس کی صرف ایک راہ رکھی گئی جہاں سے نکل کر دشمن سے مقابلہ کیا جائے۔
خندق میں آگ لگا دی گئی تاکہ اہل خیمہ دشمنیوں کی اذا سے محفوظ رہ سکیں۔ 10 محرم کا قیامت خیز دن طلوع ہوا، جمعہ کا دن تھا۔ حضرت امام عالی مقام نے اہل بیت اور تمام رفقا کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ اہل بیت 3 دن سے بھوک سے نڈھال، ایک قطرہ آب میسر نہیں، پھر بے وطنی، تیز دھوپ، گرم ریت، صحرا کی ہوا، جور و جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے سامنے 22,000 کا لشکر، مگر عزم و ہمت اور استقلال میں لرزش نہیں۔ جنگ کا نعرہ بجا دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا۔ پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ علی المرتضیٰ کے خاندان کے بہادروں نے کربلا کی تشنہ لب زمین کو دشمنوں کے خون سے لالہ زار کر دیا۔ اس طرح خاندان نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نوجوان اپنی بہادری کے جوہر دکھا دکھا کر امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان ہوتے چلے گئے۔ تمام شہزادے شہید ہوتے چلے گئے۔ اب امام علیہ السلام کے سامنے علی اکبر دشمنوں پر حملہ آور ہو گئے۔ شہزادہ اہل بیت کا حملہ نہیں، عذاب الہی تھا۔ ایک ہی وار میں کئی دیو پہ کر گرا دیے۔ پیاس کی شدت، دھوپ کی تمازت اور لشکر جرنار نے یکبار کی چاروں طرف سے گھیر لیا۔ تیر کے زخموں نے تنے نازنین کو زخموں سے چور کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں جا پہنچے اور ان کو خیمے میں لے آئے۔ ان کا سر گود میں لیا، فرمایا آسمان کے دروازے کھلے ہیں، بہشتی حوریں شربت کے جام لیے انتظار کر رہی ہیں، یہ کہا اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اہل بیت کے قافلے میں سناٹا چھا گیا۔ پھر امام حسین معرکہ جنگ و جدل کے لیے تیار ہوئے۔ امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، مصری قبا پہنی، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپر پشت پر رکھی، حیدر کرار کی تلوار حمائل کی اور گھوڑے پر سوار ہوئے۔ رضائے الہی پر صابر و شاکر سب کو سپرد خاک کر کے میدان کی طرف رخ کیا۔ زمین کربلا کوفہ کے بہادروں اور صف شکنوں کے خون سے سیراب ہو گئی۔ نعشوں کے انبار لگ گئے، لشکر میں شور مچ گیا، ہزاروں نوجوان رو پڑے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیر کر تیر برسانا شروع کر دیے۔ گھوڑا زخمی ہو گیا، ہر طرف سے تیر آ رہے تھے، تنے ناز پرور تیروں کے نشانے پر ہے، نورانی جسم لہو لہان ہے۔ ایک تیر پیشانی اقدس پر لگا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ حضرت کو چکر آ گیا، نورانی پیکر خون میں نہا گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو کر گر پڑے۔ خولی ابن یزید نے بڑھ کر سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کر دیا۔ روایت ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تو آسمان سے خون برسا، اور اس روز بیت المقدس سے جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے بھی تازہ خون پایا گیا۔ شہادت کے روز اندھیرا ہو گیا اور 3 روز مکمل اندھیرا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے کس طرح فسق و فجور کا مقابلہ کیا، آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کر دی۔